بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابلیس کا سوال، پروردگار کا جواب۔ ابلیس نے کہا، اے پروردگار، مجھ کو قیامت کے دن تک کی مہلت دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جا تجھ کو مہلت دیے دیتے ہیں۔ ابلیس نے کہا، اب میں تیری عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تیرے بندوں کو بہکاؤں گا اور اپنے ساتھ ان کو بھی جہنم میں لے جاؤں گا۔ میں ان کو بہکانے میں کوئی کسر نہ چھوڑوں گا۔ ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں مکر کا جال پھیلاؤں گا اور ان کو سبز باغ دکھا دکھا کر اپنے ڈھپ میں لاؤں گا، اور جہاں تک میرا زور چلے گا سوائے تیرے خاص بندوں کے سب کو تیری نافرمانی اور ناشکری پر آمادہ کروں گا، سب کو گمراہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مردود یہاں سے نکل جا اور جو تیرا جی چاہے کر، مگر یہ یاد رکھ کہ میرے اچھے بندے تیرے بہکانے میں ہرگز نہ آئیں گے۔ تو اپنی منہ کی کھائے گا۔ میں بھی اپنی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تجھ کو اور جو تیری اتباع کریں گے ان سب کو جہنم کی نذر کر دوں گا، تم سب کو دوزخ کا کندہ بناؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ آدم کو شیطان کی عداوت دکھا دے۔ آدم علیہ السلام اپنی آنکھوں سے شیطان کا بغض و حسد دیکھ لیں، اس کا مکر و فریب پہچان لے، اور یہ بھی سمجھ لے کہ انسان کتنا کمزور ہے، کتنا جلد پھندے میں پڑ جانے والا اور دھوکہ کھا جانے والا ہے، تاکہ یہ دیکھ اور سمجھ کر ہمیشہ اس کے دھوکے سے بچیں۔ کبھی اپنے نفس پر بھروسہ نہ کریں، صرف اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں جس جگہ چاہو چین سے رہو، کھاؤ پیو، آرام و راحت اور مزے کے ساتھ زندگی گزارو۔ نہ تم کو وہاں کسی طرح کا خوف لاحق ہوگا، نہ تم کو کوئی غم پہنچے گا، نہ بھوکے ہوگے نہ پیاسے ہوگے، نہ بیمار ہوگے نہ مرو گے۔ مگر دیکھو، اس کو یاد رکھنا کہ جنت میں فلاں درخت ہے، اس کے قریب نہ جانا، ورنہ تمہارا انجام بہت خراب ہوگا۔ پھر تمہارا شمار ظالموں میں ہو جائے گا اور تم نافرمانی میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ شیطان کے لیے اس سے اچھا کوئی موقع ہی نہ تھا، وہ تو اس کا منتظر ہی تھا۔ اس نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اس درخت کے پاس جانے سے بھی منع فرمایا ہے، کھا لینا تو بڑی بات ہے، اب میں انہیں بہلا پھسلا کر اس کا پھل کھلا دوں تو مزہ آ جائے۔ جب اس کا پھل کھائیں گے تو خوب لطف آئے گا، اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو جائے گا، تو پھر ان کا ٹھکانہ کہاں، بھٹکتے پھریں گے جیسے میں بھٹک رہا ہوں۔ اللہ کی نافرمانی کر کے، اللہ کے خلاف کر کے یہ چین نہیں پا سکتے، خوب سزا ملے گی، خوب نقصان اٹھائیں گے۔ جب آدم اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہوں گے اور ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا تو کیسا میرا دل خوش ہوگا، میری مراد پوری ہوگی، میرا مقصد بر آئے گا، میرا بدلہ پورا پورا اتر جائے گا۔ یہ سوچ کر وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس ایک خیر خواہ دوست کی صورت بن کر آیا اور کہا، میں نے سنا ہے کہ تم کو تمہارے پروردگار نے فلاں درخت کے پاس جانے اور اس کا پھل کھانے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، ہاں۔ شیطان نے کہا، جانتے ہو کس لیے منع فرمایا ہے؟ اس لیے کہ اگر تم اس کا پھل کھا لو گے تو فرشتوں کی جنس سے ہو جاؤ گے اور ہمیشہ جنت میں رہنا ہوگا۔ اسی وجہ سے منع فرما دیا کہ نہ یہ کھائیں گے، نہ ہمیشہ کے لیے جنت کے مستحق ہوں گے۔ چونکہ میں تمہارا دوست اور سچا دوست ہوں، اس لیے مجھے تم پر افسوس آتا ہے کہ اگر تم اس درخت کا پھل نہ کھاؤ گے تو چند روز بعد جنت سے نکال دیے جاؤ گے۔ میں نے معتبر ذریعے سے یہ خبریں سنی ہیں، مجھے اس قدر رنج ہوا کہ میں برداشت نہ کر سکا، اور میرے دل نے کسی طرح گوارا نہ کیا کہ تم کو اطلاع نہ دوں اور تم لا علمی میں مصیبت کا شکار ہو جاؤ۔ دوست کو چاہیے کہ دوستی کا حق ادا کرے، سو میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تم ہمیشہ کے لیے جنت میں رہنا چاہتے ہو تو اس پھل کو کھا لو، ورنہ انجام وہی ہوگا جو میں بتلا چکا ہوں۔ مجھ پر اعتبار کر لو، میرا کہا مان لو، ورنہ پچھتاؤ گے۔ حضرت آدم علیہ السلام شیطان کی چکنی چپری محبت آمیز باتوں میں آ گئے، بھول گئے کہ یہ ہمارا دشمن ہے، نہ یہ سمجھے کہ یہ ہم سے کسر نکال رہا ہے۔ اس کی محبت پر اعتبار کر کے اس کو اپنا خیر خواہ سمجھ کر اس کے فریب میں آ گئے اور اس درخت کا پھل کھا لیا۔
ادھر پھل کھاتے ہی بدن کے تمام کپڑے گر گئے اور وہ شرم کی وجہ سے گھبرا کر بہشت کے پتوں سے اپنا بدن ڈھانکنے لگے۔ اور ادھر اللہ کا عذاب نازل ہوا، فرمایا اے آدم، کیا میں نے تم کو نہیں منع کیا تھا کہ اس درخت کے قریب بھی نہ جانا؟ کیا میں نے تم سے نہیں بتلایا تھا کہ یہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے؟ اس کی باتوں میں نہ آنا، اس کے مکر و فریب سے بچنا، اور تم سب کچھ بھول کر اس کے دھوکے میں آ گئے، میرے حکم کے خلاف کیا۔ اب تم سب اترو، اب زمین ہی تمہارا ٹھکانہ ہے، وہیں جیو گے، وہیں مرو گے، اور وہیں سے دوبارہ نکالے جاؤ گے، اور ایک وقت مقررہ تک تم کو وہیں رہنا ہوگا۔ اب تم سب میں مخالفت کی بنیاد پڑ گئی، تم سب ایک دوسرے کے دشمن رہو گے۔ اے آدم، تمہاری اولاد اگر شریعت پر عمل کرے گی، میرے حکموں پر چلے گی، میرے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان لائے گی، ان کی پیروی کرے گی، تو پھر ان کو کوئی غم نہ ہوگا، اور جو شیطان کے پھندے میں پڑ جائے گا، شیطان کی اتباع کرے گا، میرے رسولوں اور میری آیتوں کو جھٹلائے گا، میری ہدایت پر عمل نہ کرے گا، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور اس طرح کی مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔